السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ آج کا سوال کہ کیا تراویح کی نماز جلدی جلدی اور تیز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا تراویح کی نماز جلدی جلدی اور تیز پڑھی جا سکتی ہے، میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا تراویح نماز نہیں ہے؟ اور اگر تراویح نماز ہے تو آپ کبھی یہ سوال نماز کے بارے میں کیوں نہیں کرتے کہ کیا نماز جلدی جلدی اور تیز ادا کی جا سکتی ہے؟ تو آپ یہ جان لیں کہ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کا اہتمام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ یہ وہ نمازیں ہیں جن میں نماز کے ارکان و شرائط اور اس کے آداب کا پورا خیال رکھا گیا ہو۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے جلدی جلدی نماز ادا کی تھی فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز پڑھنی سکھائی کہ کس طرح ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہوئے وہ جو ایمان لائے، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ نماز کامیابی کی ضامن ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اب خشوع و خضوع کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طرح سے نماز میں خشوع و خضوع ادا کیا جائے، انشاءاللہ اس پہ اگلی ویڈیو آ جائے گی۔ موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رمضان میں 20 رکعت تراویح چند منٹوں میں ختم کر لیتے ہیں۔ قرآن جلدی جلدی اور تیز پڑھتے ہیں تاکہ کم سے کم وقت میں نماز ختم ہو جائے۔ نہ اطمینان سے رکوع کرتے ہیں اور نہ سجدہ اور نہ خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو ایسی نماز ہوئی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرج الى السماء وهي سوداء مظلمة تقول لصاحبها ضيعك الله كما ضيعتني۔ یہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے اس حالت میں کہ کالی اور تاریک ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ اللہ تمہیں ضائع کرے جس طرح تم نے مجھے ضائع کیا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض حفاظ کرام کی ایک یہ شکایت رہتی ہے کہ مقتدی لوگ انہیں جلدی جلدی تراویح پڑھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو حفاظ کرام کو جلدی جلدی تراویح پڑھانے پر مجبور کرتے ہیں؟ تو آپ یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں اور جان لیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو حفاظ کرام کو جلدی جلدی تراویح پڑھانے پر مجبور کرتے ہیں، جن کو یہ علم نہیں ہوتا کہ جلدی جلدی نماز ادا کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کرنے سے کیا اجر و ثواب ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو میں حفاظ کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ جلدی جلدی تراویح کی نماز ادا کرنے سے بہتر ہے کہ تراویح کی نماز ادا ہی نہ کی جائے، کیونکہ جلدی جلدی تراویح ادا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ کو ثواب ہو، گناہ ہی ہوگا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.